مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ الہی، ہوئی مان پر خاتمہ الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المؤمن سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ یا
علیم علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ وصف شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ بخش دے تو تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری بنا دے
نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب رہائی مجھ کو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نوجوان، اس کی شادی ہوئی اور اس کے گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، بیمار تھی اور عمر بھی اتنی بڑی ہو چکی تھی، حالت ایسی تھی کہ وہ بیچاری اس بات کی حاجت مند تھی کہ اس کی خدمت کی جائے، لیکن بدقسمتی سے جو بہو اس کے مقدر میں آئی وہ اچھے کردار کی نہ تھی۔ وہ آئے دن اپنی ساس کو تنگ کرتی اور شوہر کے ساتھ ترکیب بنا کر رکھتی، مگر ساس کا جینا اس نے مشکل کر دیا تھا۔ اب وہ بوڑھی ساس جسے خدمت کی حاجت تھی وہ صبر کرتی، شکوہ لڑائی جھگڑا کچھ نہ کرتی، نہ کبھی بیٹے سے شکایت کرتی۔ اچھا، بیٹے سے بھی کو ماں کو تکلیف یوں نہیں تھی کہ بیٹا ماں کو تکلیف نہیں دیتا تھا، لیکن بہو کی طرف سے دن رات اس کے ساتھ بدسلوکی تھی۔ تھوڑا عرصہ گھر چلتا رہا، مگر اس بہو نے دیکھا کہ کسی صورت بات بن نہیں رہی ہے، نہ بیٹا ماں کے خلاف ہو رہا ہے، نہ ماں میرے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہے، کوئی اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے، وہ جو چاہتی تھی وہ ہو نہیں رہا تھا۔
ایک دن جب شوہر گھر آیا تو اس نے منہ چڑھا کر بیٹھ گئی. شوہر محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے. کیا خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے آج آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے، ناراض ہو؟ اس نے تھوڑے سی ناراضگی کا وہ مزید اظہار کیا. تو کیا اب نہیں ہو سکتا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اب میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو ماں اس گھر میں رہے گی یا میں اس گھر میں رہوں گی. یوں کر کے اس نے بار 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 اپنے شوہر کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی. رات ہوئی، اندھیرے میں بیٹے نے ماں کو کندھے پہ اٹھایا، بیمار ماں، محتاج ماں، اور جا کے جنگل میں پھینک دیا. اندھیرا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو کیا ہوا، بحیث بدل کر یعنی کہ بہروپیہ بن کر پیچھے سے آیا، بولا بڑھیا کون ہو، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا بیٹا ابھی میرا بیٹا مجھے اندھیرے میں اٹھا کر یہاں پھینک کر چلا گیا، میں رو رہی ہوں کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی شیر نہ کھا جائے. بس. تو اس نے دوبارہ آواز بدل کہا کہ تیرا بیٹا تجھے اٹھا کر جنگل میں پھینک گیا اور تو پھر بھی بیٹے کو دعائیں دے رہی ہے. تو ماں نے جواب دیا کہ میری محبت مجھے اس بات سے انکار کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کروں. عربوں میں ماں کا یہ قول ضرب المثل بنا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں جن میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ شادی کے بعد جو بدسلوکی ہوتی ہے وہ بدسلوکی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بہت سارے گھر اس میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. لیکن ماں ماں ہوتی ہے. ماں کے دل سے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. باپ باپ ہوتا ہے، باپ کے دل سے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، تعظیم کریں، ان سے محبت کریں، ان کے آگے اپنی آواز بلند نہ کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، اور جو شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ ہم کو حکم کریں ان باتوں کو اپنانے اور ان باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. بالخصوص جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ضرور بھی ضرور ان کی دلجوئی کریں، ان کی غم خواری کریں، اور اتنی سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میری ذات سے میرے باپ باپ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی اگرچہ راحت ہی پہنچنی چاہیے، اولاد سے ماں باپ کو راحت ہی پہنچنی چاہیے. اولاد ماں باپ کا دل خوش کرنے کا ذریعہ، اپنی نفس، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو ماں باپ کی خواہش اور ماں باپ کے جذبات اور ماں باپ کے احساسات پر قربان کریں. جبکہ ماں باپ کے جذبات، احساسات اور خواہشات اور جو کچھ ہیں یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ورنہ شریعت کا حکم مقدم ہے. مگر ایسا ہر جگہ کہاں ہوتا ہے؟ تو ماں باپ کے اوپر اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے احساسات قربان کر کے پھر جو زندگی کا لطف آپ پائیں گے نا، اور آپ کو جو مزہ آئے گا زندگی کا، اور جس چیز کو آپ نے ماں باپ کی خواہشات، جذبات، احساسات کو قربان کیا ہوگا، اس قربانی کی جو لذت آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور اس لذت کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا آپ کو سرور محسوس ہوگا، اور جب بھی یہ قربانی یاد آئے گی آپ کے اندر ایک مستی اور ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے مجھے یہ جذبہ عطا کیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. خالی ماں باپ کو سمجھا نہیں کیا، دنیا بھر میں جب سے پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا، بالغ ہوئے، اگر نامہ اعمال پر غور کرتے ہیں تو خطائیں 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 ہی خطائیں. نیکیاں اگر با نام کر بھی لیں
تو اخلاص کا عطا پتہ نہیں ہے. ایک کاش مناجات افطار کے اس بابرکت وقت میں عاشقان رسول کی صحبت میں نہ جانے مدنی چینل پر کتنے ہی عاشقان رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، روزے سے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، اور ان کی کوئی کسی کی آہ، کسی کی سسکی، کسی کے آنسو کا ایک آدھ قطرہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو ہر اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، کس طرح قبر میں تنہا میں رہوں گا یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، برائیوں پہ پشیمان پورا ہم فرما دے، برائیوں پہ پشیمان پورا ہم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، گناہ بے عدد صرف بھی ہے لا تعالی.
سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سہنے کا کس میں